السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ڈوئل اردو کہکشاں چیپٹر نمبر 14 لے کر حاضر ہوا ہوں، جو عمیق حنفی کا ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ مصنف یعنی رائٹر کا نام کیا ہے؟ عمیق حنفی۔ اور انہوں نے جو نظم لکھا ہے وہ کس نام سے لکھا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ کھیتی نام سے لکھا ہے۔ اور عمیق حنفی کا اصل نام کیا ہے؟ اصل نام عبدالعزیز حنفی تھا۔ کیا تھا؟ عبدالعزیز حنفی۔ ان کی پیدائش 1928 عیسوی میں کہاں ہوئی؟ مدھیہ پردیش کے ضلع اندور، اسٹیٹ کا نام مدھیہ پردیش اور ضلع کا نام اندور، گاؤں کا نام میو چھاونی میں پیدا ہوئی۔ تاریخ اور سیاسیات میں MA کیے۔ تاریخ یعنی اپنے سے بڑوں کی تاریخوں کو معلوم کرنا، اور سیاست جو ہوتا ہے، جو آج کے زمانے میں نیتا لوگ کرتے ہیں، اس میں انہوں نے MA کیے۔ فلسفہ، منطق و فلسفہ، موسیقی اور ادبیات پر یکساں نگاہ کی۔ ان تینوں چیزوں پر، موسیقی یعنی گانا بجانے کا جو کام ہوتا ہے، اس کا جو علم ہوتا ہے، اور ادبیات یعنی اردو ادب کے اندر، اور منطق و فلسفہ، ان تینوں فنون پر یکساں نگاہ کی، یعنی ایک ہی مرتبہ ان تینوں فنوں کو سنبھالا کرتے تھے۔ اور انڈیا ریڈیو میں طویل مدت تک ملازمت کی۔ اور انڈیا ریڈیو میں طویل یعنی لمبے مدت تک ملازمت کی، یعنی اس میں کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، جہاں سے اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے، یعنی یہیں سے اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے سبکدوش ہوگا، یعنی ریٹائر ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں ان کا انتقال، یعنی عمیق حنفی کا انتقال 1988 عیسوی میں کب ہوا؟ 1988 عیسوی میں کہاں؟ دہلی میں ہوا۔ اب آگے دیکھیں ان کا پہلا مجموعہ کلام کس نام سے ہے؟ سنگ پیراہن کے نام سے۔ کس نام سے؟ سنگ پیراہن کے نام سے۔ انہوں نے خاص طور پر طویل نظموں کا سلسلہ قائم کیا، یعنی یہ خاص طور پر نظم جو لکھا کرتے تھے وہ لمبا طویل لکھا کرتے تھے، اس کا سلسلہ عمیق حنفی ہی نے قائم کیا، جن میں سند باد، شہرزادہ، سیارگاہ، شب گشت، سورۃ الناقوس اور سلسلۃ الجرس کی ادبی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کس نے لکھی؟ یہ عمیق حنفی نے لکھی ہے۔ ان کا یہ طویل نظم ہے، لمبا نظم ہے۔ انہوں نے تنقیدی مضامین بھی لکھے۔ عمیق حنفی نے تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں، جیسے شعلے کی شناخت، شعر چیزیں دیگر است۔ یہ دو تنقیدی مضامین یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ یہ تو ان کے متعلق باتیں تھیں۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں نظم کی طرف۔ کھیتی، وقت کی کھیتی ہم، وقت بوتا ہے، اگاتا ہے، پالتا ہے،
یعنی انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسان ویسے ویسے اپنے عمر کی طرف پروان چڑھتا ہے، بڑھتا ہے۔ وقت بوتا ہے، اگاتا ہے، پالتا ہے اور بڑھنے کے مواقع بھی ہمیں دیتا ہے وقت۔ انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے، جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو انسان پہلے پڑھتا ہے، لکھتا ہے، پھر اس کے بعد بڑا ہوتا ہے تو پھر کام کرنے کا آغاز اور شروعات کرتا ہے، یعنی وہ کامیابی کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ ناچنے دیتا ہے بعد شوق کی موجوں کے ساتھ، جھومنے دیتا ہے سورج کی کرن کی ہم دمی میں۔ یعنی انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو ناچتا ہے، ہنسی خوشی کے ساتھ رہتا ہے اور سورج کی جو کرن ہوتی ہے اس سے انسان فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ چاندنی پی کر ہمیں بدمست ہوتا، پاکے خوش ہوتا ہے وہ، یعنی انسان ہر حال میں خوش ہوتا ہے، ہاں مگر انجام کار کاٹ دیتا ہے ہمیں، ہم بالآخر اس کے لطف میں، ہم بالآخر اس کے فضل۔ اس کے اندر دو پہلو بیان ہے، ایک پہلو میں تو وقت ہمیں بڑھاتا ہے، کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرا پہلو کے اندر یہ ہے کہ جب انسان فصل کی طرح تیار ہو جاتا ہے، جب اس کا موت قریب ہو جاتا ہے تو وہی وقت جو ہمیں بڑھایا ہے، ہمیں آگے لے گیا ہے، وہی وقت ہمیں اپنا لقمہ بنا لیتا ہے اور ہماری حیثیت کو، ہماری شخصیت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو اس کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد آپ بتائیے کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا کیا ہوگا۔ کیا کھیتی ایک پابند نظم ہے؟ جواب دینا ہے نہیں، کھیتی ایک پابند نظم نہیں ہے۔ کھیتی کی حیت کیا ہے؟ کھیتی کی حیت آزاد نظم کی ہے۔ اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ جواب دینا اس نظم کے شاعر امیر حنفی ہیں۔ بڑھنے کے مواقع بھی ہمیں دیتا ہے وقت۔ کیا یہ مصرع نظم کھیتی سے ماخوذ ہے؟ ہاں، یہ مصرع نظم کھیتی سے ماخوذ ہے۔ سبز کو زرعی بنانے کی اجازت ہمیں کون مرحمت کرتا ہے؟ جواب دینا ہے وقت ہمیں مرحمت کرتا ہے۔ سبز کو زرعی بنانے کی اجازت ہمیں کون مرحمت کرتا ہے؟ یعنی سبز یعنی جو چیز ہم روپے ہیں اس کو آگے بڑھانے اور اگانے کی جو اجازت کون مرحمت کرتا ہے؟ یہ وقت مرحمت کرتا ہے۔ سورج کی کرن کی ہمدمی میں کیا وقت ہمیں جھومنے دیتا ہے؟ ہاں، ہمیں جھومنے دیتا ہے۔ کیا تمام انسان وقت کی کھیتی ہے؟ ہاں، تمام انسان وقت کی کھیتی ہے۔ کیا تمام انسان وقت کے لقمے ہیں؟ ہاں، تمام انسان وقت کے لقمے ہیں۔ کیا وقت نظم کھیتی کا مرکزی کردار ہے؟ ہاں، نظم کھیتی کا مرکزی کردار وقت ہے۔ یہ تو آپ بتائیے کے اندر آ گیا، جسے آپ مختصر ترین سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں طویل سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ہم وقت کی کھیتی کس طرح ہے؟ نظم کھیتی کے حوالے سے جواب دیں۔ اس کے اندر بتانا ہے کہ ہم وقت کی کھیتی کس طریقے سے ہیں، نظم کھیتی کے حوالے سے، یعنی پیچھے جو آیا ہے نظم کھیتی اس کے حوالے سے جواب دینا ہے۔ نظم کھیتی کے شاعر یہ امیر حنفی ہے۔ اور وقت صرف شام اور صبح اور دن اور رات کے آنے جانے کا نام نہیں، قصہ اور کہانی نہیں، بلکہ وہی وقت ہمیں ابتدائی زندگی میں پروان کی طرف، اوپر کی طرف لے جاتا ہے، کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور وہی وقت ہمیں موت سے بھی قریب کرتا ہے، فصل کی طرح ہمیں کاٹ بھی دیتا ہے۔ جہاں نظم کا ایک حصہ ہمارے بڑھانے کے اندر ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرنے میں ساتھ دیتا ہے، وہی وقت ہمیں دوسری طرف فصل کی طرح کاٹ بھی دیتا ہے اور ہماری شخصیت کو ختم بھی کر دیتا ہے۔ اور آخری مصرع سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ وقت کے کھیتی ہیں، کہ فصل تیار ہو جائے تو معمول کے مطابق انسان اسے کاٹ دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جب انسان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے تو وقت
ہمیں فصل کی طرح کاٹ دیتا ہے اور ہماری شخصیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ہمیں بے جان کر دیتا ہے۔ وقت انسانوں کو کیا مواقع دیتا ہے اس نظم کی روشنی میں واضح کیجیے۔ پیش نظر نظم کھیتی امیر حنفی کا ہے، یہ تجرباتی نظم ہے۔ کھیتی باڑی جیسے معمولی چیزوں کو امیر حنفی نے اپنا موضوع بنا کر انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ شاعر کے مطابق وقت انسان کو سمجھنے اور سدھرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کو اچانک وہ دبوچ لیتا ہے اور اسے دوسرے منزل کی طرف لے جاتا ہے، یعنی موت کی طرف لے جاتا ہے، نہیں، بلکہ وہ ہمیں خوشی کے بھی مواقع دیتا ہے، غمی کا مواقع دیتا ہے اور ہمیں سمجھنے اور بوجھنے کا بھی موقع دیتا ہے۔ اس نظم سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وقت ہمیں ہر اعتبار سے مواقع دیتا ہے اور وقت اس نظم میں ایک مرکزی کردار کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اور وقت ہمیں مواقع دے، ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع دے، ہمیں سمجھنے کا موقع دے، اس کے باوجود بھی نہ سمجھے تو اس میں وقت کی غلطی نہیں بلکہ اس میں خود ہماری غلطی ہے۔ وقت کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس نظم میں شاعر نے وقت اور انسانی زندگی کے فلسفہ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کی ابتدائی زندگی جو ہوتی ہے وہ بڑھنے کی اور کامیابی کی طرف بڑھنے کی ہوتی ہے، اور انسان کا دوسرا پہلو جو ہوتا ہے وہ فصل کی طرح کاٹنے کے مانند ہوتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ایک کسان فصل تیار ہونے کے بعد فصل کو کاٹ دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ نظم مجموعی طور پر دو حصوں میں بٹا ہوا، ایک حصہ انسان کے بڑھنے اور بنانے کے متعلق ہے، دوسرا حصہ انسان کے زندگی کے لازمی انجام سے متعلق ہے۔ دونوں حصہ اس نظم کے اندر بیان کیا گیا کہ ہماری زندگی میں ہم وقت کے پنجے میں ہر وقت رہتے ہیں اور وقت کے گردش کے مطابق چلنے پر ہم مجبور ہیں، یعنی جیسا ماحول ہوا، جیسا وقت ہوا، ہم ویسا کام کرتے ہیں۔ یعنی وقت تو ہمیں ہر طرح کا مواقع دیتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے، لیکن یہ خود ہمارا کام ہے کہ وقت کو ہم صحیح جگہ استعمال کریں، وقت کو قیمتی جانیں اور اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ مقدر کے تمام فیصلے وقت کے ہاتھوں سے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم صحیح کام کریں گے تو وقت بھی ہمارا ساتھ دے گا، اگر ہم غلط کام کیے تو وقت ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اور ان تمام فیصلوں کا نتیجہ انسان کے ختم ہو جانے کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ یہی وہ نقطہ جس پر وقت خوش ہوتا ہے۔ کیا نظم کھیتی ایک پر اثر نظم میں جواب دینا ہے؟ زیر نصاب نظم کھیتی جو امیر حنفی کی ہے ایک پر اثر نظم ہے۔ اس نظم میں شاعر نے وقت کے کرداروں میں ربانیت اور قہاریت کی مختلف شکلوں کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ ایک طرف تو ہے کہ وقت انسانوں کو ایک خاص مرحلے تک پروان چڑھاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، اسے کامیاب کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ انہیں فنا کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی اسے دنیا سے رخصت کر دیتا ہے۔ شاعر یہ بتانا چاہ رہے کہ ہم تمام کے تمام انسان وقت کے کھیتی ہیں کہ فصل تیار ہو جائے تو انسان کا تقاضا ہے کہ انسان اسے کاٹ لیتا ہے، ٹھیک اسی طرح جب انسان کا وقت پورا ہو جائے تو وقت بھی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ حیاتی لحاظ سے یہ نظم آزاد نظم ہے، جس میں شاعر نے انسان کی بقا اور اس کے مرنے کے متعلق باتیں بیان کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اپنی زندگی کے وقت کو غنیمت سمجھ کر اس کو صحیح جگہ استعمال کرے تاکہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا صحیح طریقے سے پھل مل سکے۔ درجہ ذیل اقتباس کی تشریح کیجیے۔ ہاں مگر انجام کار کاٹ دیتا ہے ہمیں، ہم بالآخر اس کے لطف میں، ہم بالآخر اس کے فصل۔
4 مصر یعنی 4 لائن امیر حنفی کی جو نظم ہے اسے نکالا گیا ہے، اس سے اخذ کیا گیا ہے، اور یہ اس نظم کا یعنی کھیتی کا آخری 4 بند ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی جو ربانیت ہے، قہاریت ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک وقت کے لیے موقع دیتا ہے کہ بھائی تم اس کو صحیح جگہ استعمال کرو جو اللہ نے تمہیں وقت فراہم کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو انسان کو موت کے حوالے کر دیتا ہے۔ گویا کہ ہم تمام کے تمام انسان وقت کی کھیتی ہے، فصل تیار ہو جائے تو انسان کا یہ فطری تقاضا ہے کہ انسان اسے کاٹ لیتا ہے، کاٹنے کے بعد خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب انسان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جب انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے تو وقت خوش ہوتا ہے۔ نظم کی اس بند میں اسی حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ انسان کی جو فنا اور اس کی بقا ہے یہ وقت کے ساتھ ہوتی ہے۔ وقت اگر ساتھ دیا تو انسان کی بقا ہے، اگر وقت ساتھ نہیں دیا تو انسان کی فنا ہو جاتی ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں اور کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور جو دوست نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے بآسانی پہنچ سکے۔ فقط والسلام۔